السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مسز فیض، اگر ہم حیا کو اپنی بیٹی بنانا چاہیں آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نازک اینی بھابھی کی بات سن کر دل میں حیران ہوئی. آج ہی وہ حیا سے مل رہی تھی اور آج ہی اس کے لیے دستے سوال دراز بھی کر رہی تھی. نازک کو جواب دینے میں بہت دقت محسوس ہو رہی تھی. وہ دل میں بہت پریشان تھی. خاصے الجھے سے انداز میں جواب دینے لگی. میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس سلسلے میں تو بی بی جان ہی کچھ کہہ سکیں گی. ویسے تو ابھی حیا نے صرف فرسٹ ایئر ہی کلیئر کیا ہے. ابھی اتنی جلدی ممکن تو نہیں ہے کہ بی بی جان اس کے بارے میں سوچیں. ایسی بات تو نہ کریں. میں تو ایک جھلک دیکھ کے ہی بہت کچھ سوچ بیٹھی ہوں. ابھی بے شک شادی کا ارادہ نہ رکھتی ہوں. منگنی پر تو آپ بی بی جان کو راضی کر ہی لیں گی. میں بی بی جان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کوشش کر لیں، میں آپ کی فیور کر دوں گی. بس اتنا ہی کر سکتی ہوں. نازک کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح جواب دے. سالار بظاہر تو عادل وغیرہ کے ساتھ کارڈ کھیل رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ حیا پر تھی. حیا کے وہاں سے جاتے ہی وہ بھی بے چین ہو گیا. اسے محفل کا رنگ ایک دم پھیکا لگنے لگا. حیا سے بات کرنے کی بے چینی سوا ہوتے ہی وہ اپنے کارڈ محب کو پکڑا کے بولا، ایکسکیوز می بردرز، میں ابھی آتا ہوں، تب تک یہ تمہارا پارٹنر ہے. سالار نے محب کو آنکھ دبا کے شرارت سے دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گیا. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ سیدھا کوریڈور میں آ گیا. اسے اندازہ تھا کہ حیا یہیں فون سن رہی ہے. حیا اسٹول پہ بیٹھی ریسیور کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھی. دوسری طرف لائن پر اس کی بھابھی تھی. پرسوں انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گی بھابھی. فیض بھائی تو ابھی بھی نہیں آنے دے رہے. سالار اس سے فاصلے پہ جا کھڑا ہوا. اس کی سماعتیں حیا کی آواز کی شیرینی محسوس کر رہی تھی. وہ بھی سالار کی موجودگی سے بے نیاز تھی. نہیں بھابھی، آپ سچ مانیں، آپ کے بنا یہاں رہنے کا ذرا بھی مزہ نہیں آیا. میں یہاں آ کر بہت زیادہ بور ہوئی ہوں. ہاں، پرسوں تک آ رہی ہوں، وہ اس وقت بلا جھجک بول رہی تھی. سالار کو اس کی آواز کے علاوہ باتوں میں بھی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی. بھابھی، آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کے آ رہی ہوں. ابھی نہیں بتاؤں گی، آؤں گی تو دکھاؤں گی. اس بار وہ بے ساختہ ہنسی تو سالار کو اس کی ہنسی جل ترنگ بجاتی محسوس ہوئی. اسے متوجہ کرنے کی خاطر سالار نے مصنوعی گلا صاف کیا. سالار کی آواز سن کر حیا فوراً بوکھلا کے کھڑی ہو گئی. سالار اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بے اختیار ہنس دیا. اس کی ہنسی فون پر دوسری طرف بھی سنی گئی تھی، اس لیے شاید حیا سے پوچھا گیا تھا اور وہ جھوٹی وضاحت دے رہی تھی. وہ بھابھی، فیض بھائی ہیں، انہیں شاید فون کرنا ہے. میں فون رکھ رہی ہوں، خدا حافظ. حیا فوراً ریسیور کریڈل پر رکھ کے مڑی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی کہ سالار راستے میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ نکلنا محال تھا. راستہ چھوڑیں پلیز. وہ اسے دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا گئی. سالار دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، آنکھیں تو آپ کی بہت بڑی ہیں، لیکن لگتا ہے شناخت کرنا نہیں جانتی. آپ جانتی ہیں میں فیض نہیں ہوں. سالار نے اس کا راستہ مزید روک کر ٹانگیں بھی پھیلائیں اور دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا. جی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا فون پر؟ یقیناً آپ کی بھابھی تھی، ہے نا؟ جی، وہ مشکل بول پائی. ٹانگیں بالکل شل ہو رہی تھی. جھوٹ بولنے والا مجرم اور گناہ گار ہوتا ہے اور آپ میری مجرم ہیں. سالار نے شرارت بھری آنکھیں اس پہ مرکوز کر کے کہا. جی؟ حیا کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی. ان قریب ہی آپ کا کیس کورٹ میں پیش ہو جائے گا. میری تو یہی کوشش ہے کہ اپنے مجرم کو جلد از جلد عمر قید کی سزا دلوا دوں. میں نے کوئی جرم نہیں کیا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حیا کو یہ علم تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ ASP ہیں، مگر اس کی باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اس نے بھابھی سے مصلحتاً جلدی میں جھوٹ بولا تھا تو یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں تھا کہ اسے سزا ملتی. اس کے معصوم دل میں ہزاروں وسوسے جاگ رہے تھے. اکثر مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود ایسا ہی کہتے ہیں. آپ یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں نے جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا. میں یہی سمجھی تھی فیض بھائی ہیں. حیا لرزتے لہجے میں بڑی معصومیت سے صفائی پیش کر رہی تھی. سالار سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا. چلیے، یقین کر لیا، اس جرم سے آپ کو بری ذمہ بھی کر دیا، مگر پھر بھی آپ میری مجرم ہیں.
اب میں نے کیا کیا ہے؟ حیا نے حیرت سے لرزتی پلکوں کو اٹھایا تو 2 براؤنش بلیک آنکھیں خود پہ مرکوز پائیں۔ اس بار سالار سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گئی، اس لیے کہ آپ میرے دل کی چور ہیں اور یہ جرم قابل معافی نہیں، آپ سزا کی مستحق ہیں۔ حیا کو ہنوز کسی کے آنے کا دھڑکا لگا ہوا تھا، اسی لیے سالار کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بس ایسے ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑی، بڑی معصومیت سے روحان سی ہو کر بولی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ ایسے ہی۔ جب پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑیں گی تو معلوم ہو جائے گا تم نے کیا کیا۔ اور سنو، میرے خلاف بیان دینے کی صورت میں تم خود ذمہ دار ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ سالار ڈانٹنے کے انداز میں بولتا، تھوڑا آگے بڑھ کر دوپٹے کے کونے کو پکڑ کر اس کے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ یہ سب میکان کے انداز میں ہوا کہ وہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکی۔ البتہ اس کے ماتھے پہ ناگواری سے بل پڑ گئے تھے اور وہ ہراساں ہو کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دے۔ آنسوؤں سے اس کی آواز گھٹ گئی۔ سالار کو اس پہ ترس آ گیا تو ایک طرف ہٹ گیا۔ سالار کے راستہ دینے پر وہ تیزی سے کوریڈور عبور کر گئی۔ سالار کی باتوں نے اسے بہت زیادہ الجھا دیا تھا۔ اگلے دن ہی ضد کر کے وہ پنڈی کے لیے روانہ ہو گئی۔ حالانکہ اینی بھابھی کا اسے اگلے دن اپنے ساتھ ہی لے جانے کا ارادہ تھا اور باحفاظت گھر پہنچانے کا بھی، کیونکہ وہ لوگ بھی اسلام آباد میں مقیم تھے، مگر حیا نہیں مانی۔ نازک اور فیض بھائی خود اسے ایک دن کی فراغت نکال کے چھوڑنے آئے تھے۔ پنڈی اپنے گھر آ کر بھی ایک نامعلوم سا احساس اس کے گرد حصار کھینچے رہا۔ 2 سیاہی مائل براؤن آنکھیں ہر وقت اپنے آس پاس ہی معلوم ہوتی۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھال کر تمام خیالات جھٹکے اور اپنے معمولات میں لگ گئی۔ رزلٹ کے آتے ہی وہ پھر سے کالج اور کتابوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ جب سے لاہور سے ہو کر آئی تھی اس نے محسوس کیا تھا گھر میں کوئی نئی بات ہوئی ہے جسے سب ہی چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے لیے یہ ایسی بات نہیں تھی اور نہ ہی وہ متجسس تھی، کیونکہ بی بی جان کے نزدیک ابھی وہ اہم معاملات جاننے کی اہل نہ ہوئی تھی، سو اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک روز آسماں نے خود ہی خوشی خوشی اسے اطلاع دی کہ اس کے لیے کوئی پرپوزل آیا ہوا ہے جو زیر غور ہے۔ وہ تو سنتے ہی حیران ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں تو کبھی سوچا نہ تھا۔ ابھی تو اسے اپنی عمر کے رموز سمجھ نہ آئے تھے۔ نئے پرانے احساسات اسے الجھنوں میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ابھی کیوں بھابھی؟ وہ رونے لگی۔ بھابھی آسماں اس کے رونے پہ پیار سے سمجھانے لگی، پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ ہر لڑکی کی زندگی میں جلد یا دیر سے یہ وقت ضرور آتا ہے، اور پھر تم تو بڑی خوش قسمت ہو، پہلا پرپوزل ہی ایسا زبردست آیا ہے کہ میرا بس چلتا تو فوراً ہاں کر دیتی، مگر بی بی جان کو چھان بین کرنے کی سوجھی ہے۔ ایسا اسمارٹ، شاندار بندہ ہے، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ بھابھی نے محبت سے دعا دیتے ہوئے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ روتی رہی۔ بھابھی نے بھی اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ارد گرد نامعلوم احساس پھر سے بیدار ہو گیا۔ سب سے زیادہ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ ابھی تو اس کی تعلیم نامکمل تھی۔ بی بی جان کو چاہیے تھا فوراً انکار کر دیتی، مگر وہ چھان بین کروانے لگی تھی۔ اسی بات نے اسے دل برداشتہ کر دیا۔ ان دنوں میں نازک کے فون بھی متواتر آ رہے تھے، نہ جانے وہ کیا مذاکرات کر رہی تھی۔ ایک دن تو فیض اور نازک خود چلے آئے۔ فیض کو اپنی بہت سی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے دوست کی خاطر آنا پڑا۔ حیا کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ بچیا کس مقصد کے لیے آئی ہیں۔ بی بی جان وہ بہت اچھا لڑکا ہے، فیض بچپن سے جانتے ہیں، پھر برسرے روزگار ہے، آج کل اچھے رشتے ملنا کتنا محال ہے، آپ تو جانتی ہیں۔ نازک نے بی بی جان کو قائل کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کی۔ تمہارے خیال میں ابھی حیا کو شادی کے بندھن میں باندھ دینا کیا مناسب ہوگا؟ بی بی جان نے بڑی سنجیدگی سے داماد کو مخاطب کیا۔ بی بی جان، ہماری گڑیا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، آج نہیں تو کل تو آپ کو رخصت کرنا ہی ہے۔ اگر آج مناسب رشتہ ہے تو پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ بسم اللہ کریں۔ فیض پکے سالار کے حمایتی بن کے آئے تھے۔ حیا ابھی پڑھ رہی ہے، تم سب جانتے ہو، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی ہے، میں اس کا یہ جائز حق تو نہیں چھین سکتی۔ بی بی جان بھی وقت سے پہلے آئے اس رشتے سے کچھ پریشان تھی۔ بی بی جان، ابھی وہ لوگ صرف منگنی کے لیے کہہ رہے ہیں، حیا اپنے شوق سے جتنا پڑھنا چاہتی پڑھ لے، ظاہر ہے ہم رخصتی تو اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے، اس طرح بس سب کو یہ علم ہو جائے گا
کہ حیا کی نسبت طے ہے۔ نازک نے بی بی جان کی فطرت کے مطابق بہت طریقے سے بات کی۔ بی بی جان بھی ایسے قائل سی ہو گئی۔ اپنے رشتہ داروں میں وہ حیا کی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ بات تینوں بیٹیاں جانتی تھیں۔ اچھا، تم لوگوں کی یہی مرضی ہے نا، تو ٹھیک ہے، انہیں اپنی بہنوں کو بھی بلوا کے مشورہ کر لو، بعد میں مجھے کچھ کہیں۔ بی بی جان کے چہرے پہ بڑی دیر بعد اطمینان بھری مسکراہٹ آئی۔ نازک نے فاتحانہ انداز سے شوہر کو دیکھا تو وہ سرگوشی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا اس بے صبرے کو خوشخبری سنا دوں۔ نازک بھی اٹھ کر حیا کے کمرے میں آ گئی، جو ابھی ابھی سہیلی سے نوٹس لے کے لوٹی تھی۔ گڑیا، یہ تم نے کیا چکر چلایا ہے؟ ایمان سے وہ تو ایک پل بھی صبر نہیں کر رہا۔ حیا کا دل دھڑکا اور اس کے ہاتھ بال سنوارتے سر پہ ہی رہ گئے۔ بھائی وہی تمہارے ہونے والا، نازک نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر چٹکی بھری تو وہ رونے والی ہو گئی۔ ایک چٹکی کی تکلیف تھی، دوسرا بچیا کا الزام۔ بچیا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں۔ اس نے بے اختیار آنسو بہاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو نازک اس کے رونے پہ ذرا سی سنجیدہ ہو گئی۔ ارے یہ آنسو بہانے کا کون سا موقع ہے؟ پھر نازک نے اسے گلے لگا کے تھپ تھپایا۔ بچیا پلیز، مجھے ابھی پڑھنا ہے، آپ بی بی جان سے کہیں کسی کا بھی پرپوزل قبول نہ کریں۔ کیوں نہ کریں بھائی؟ جس کا پرپوزل آیا ہے وہ تو کچھ کر بیٹھے گا، اور پھر ہم تمہیں ابھی رخصت نہیں کر رہے۔ جب تم تعلیم مکمل کر لو گی پھر ہی رخصت کریں گے۔ یہ تو سالار کی بے چینی دیکھ کر بی بی جان کو بھی منگنی کے لیے راضی کیا ہے۔ سالار کا نام سن کر اسے لگا جیسے اس سے برقی روح نے چھو لیا ہو۔ وہ فوراً ہی نازک کے گلے سے الگ ہو کر سراسیمگی سے پوچھنے لگی، کون سالار؟ اسے بہت سی باتیں یکدم یاد آنے لگی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ بھائی سالار، فیض کا دوست سالار احمد، لاہور ہی میں تو تم نے اسے دیکھا تھا، اس نے پرپوزل بھجوایا ہے، اس کی بھابھی 2 دفعہ آ بھی چکی ہیں۔ نازک ششدر تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ ہر بات سے انجان تھی۔ حیا سالار کا نام سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی عجیب و غریب باتوں کا مفہوم اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ اس کی طلسمی شخصیت نے یہاں بھی حیا کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تو اس کی ایک بات سمجھ نہ سکی تھی، اور گھر والے زندگی بھر اس کی باتیں سمجھنے کے لیے اس کے حوالے کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اور پھر گھر میں عجیب سی افراتفری مچ گئی تھی۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں جو اسی شہر میں مقیم تھیں، بال بچوں سمیت آن پہنچی اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے نازک سے سنا تھا کہ لڑکے والے فوراً ہی منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگلے دن ہی رسم ادا کرنے آ بھی رہے ہیں۔ اس جلدی کی وجہ اس کی سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہونے کے باوجود وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ سب سے جھجک اور شرم محسوس کر رہی تھی۔ جب بھی کوئی کہتا حیا کو لاہور میں پسند کیا گیا ہے تو وہ چور سی بن جاتی تھی۔ یہ ساری صورتحال اس کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ اس کے دل میں نہ تو نرم و نازک احساسات بیدار ہوئے، نہ ہی آنکھوں میں روپہلی خوابوں نے بسیرا کیا، نہ ہی جذبوں نے اپنا رنگ بدلا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے ساتھ کوئی انہونی ہو رہی ہے۔ بولنے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں تھی، اور بی بی جان کے سامنے لفظ احتجاج بلند کرنے کا مقصد تھا کہ ان کے برسوں سے دبے غصے اور عتاب کو دعوت دی جاتی۔ بی بی جان نے بھی سوچ سمجھ کر اس کی منگنی کا فیصلہ کیا تھا۔ سالار کی تعریف داماد نے کی تھی اور داماد پہ انہیں پورا بھروسہ تھا۔ پھر دیکھنے میں بھی سالار انہیں کافی بھلا لگا تھا۔ حیا کے لیے انہیں ایسے ہی پڑھے لکھے لڑکے کی تمنا تھی، اس لیے بی بی جان مطمئن تھی۔ سالار کے گھر والوں کو دوپہر کے بعد بلایا گیا تھا۔ ان کی آمد سے پہلے ہی بی بی جان نے سارے انتظام کر لیے۔ بی بی جان ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنی طرف کے بھی خاص رشتہ داروں کو انہوں نے بلا لیا تھا۔ دوپہر کے بعد سالار کے تمام اہل خانہ اور چند ایک خواتین آئیں۔ حیا کو ان کے لائے ہوئے سی گرین ملبوس اور پھولوں کے زیور سے آراستہ کیا گیا۔ نوشی اسے مکمل طور پہ تیار دیکھ کر خوشی سے بے چین ہو گئی۔ حیا نے پہلی بار میک اپ کیا تھا، اس لیے اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ نوشی سے جب اپنی بے چینی برداشت نہ ہوئی تو وہ بھائی کے پاس آ گئی۔ بھائی ذرا چل کے آنٹی کی تصویریں تو اتار لیں، ریلی آنٹی بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں، ویری ویری کیوٹ۔ چاچو صحیح بےتاب تھے، اگر وہ ساتھ ہوتے تو ضرور ساتھ ہی لے جاتے، مگر افسوس وہ یہاں نہیں ہے۔ نوشی کی آنکھیں چاچو کی محبت میں چمک رہی تھی اور ان کے نہ ہونے پر افسوس بھی تھا۔ محب نوشی کے ساتھ اس طرف آ گیا جہاں سب خواتین حیا کو گھیرے ہوئے تھی۔ محب کو بڑی مشکل سے تصویریں اتارنے کا موقع ملا۔ حیا کو بار بار زاویے بدلنے کو کہتا
مختلف پوز بنواتے ہوئے موہب جب بھی اسے آنٹی کہہ کے مخاطب کرتا، حیا کی کزنس ہنسنے لگتی۔ وہ حیا کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ انہیں بار بار موہب کا آنٹی کہنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ جو اسے آنٹی کہہ رہے تھے وہ خود اس سے عمر میں بڑے تھے۔ رسم ادا ہوتے ہوئے تو موہب نے اسے زج کر دیا، آنٹی پلیز تھوڑا سا مسکرائیں، آنٹی ماما کی طرف دیکھیں، آنٹی میری شکل بری تو نہیں ہے، میری طرف بھی دیکھیں، آنٹی اپنا دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے کریں۔ اس کے رنگ برنگے جملے سن سن کر حیا رونے والی ہو گئی۔ اس کا بس چلتا تو فوراً یہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں بھاگ جاتی۔ تصویروں کا کوٹا پورے ہوتے ہی وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو کے قریبی ریسٹورنٹ پہنچا، جہاں سالار دلے بیتاب دیدہ شوق لیے بیٹھا تھا۔ موہب کو آتے دیکھ کر سالار نے فوراً سگریٹ ایشٹرے میں مسلا۔ موہب خاموشی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کام ہوا؟ کہاں چاچو، انہوں نے ایک تصویر بھی نہیں اتارنے دی۔ آپ کہاں پھنس گئے ہیں؟ بہت بیکورڈ کنزرویٹو لوگ ہیں، موہب نے معصوم سی شکل بنا کے کہا۔ تو سالار فوراً ہی جوش میں میز پہ ہاتھ مار کے بولا، میرے ساتھ چلو، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اتارنے دیتے۔ ارے چاچو، آپ بیٹھ کر میری پوری بات تو سنیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ آپ کی سسرال ہے، آپ کا پولیس اسٹیشن نہیں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سب تو مان گئے تھے، لیکن موہب نے جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی۔ لیکن کیا؟ آگے بھی بکو۔ لیکن چاچو، وہ آنٹی ہی نہیں مانی۔ میں نے تو ان سے کہا بھی تھا کہ چاچو نے مجھے اسپیشلی بھیجا ہے، لیکن انہوں نے تصویریں اتروانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہتی ہیں شرع میں جائز نہیں۔ ایک بات بتاؤں، آنٹی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ شادی ہو جانے دو، پھر دیکھنا کیسے اس کے نخرے نکالوں گا۔ چاچو، اس میں آنٹی کا بھی کیا قصور؟ ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے۔ یہ تو آپ کو پسند کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اور پھر آنٹی کو شرم بھی تو بہت آتی ہے۔ آئی تھنک یہ اچھی خوبی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسی ہی لائف پارٹنر کی تلاش تھی نا؟ اس بار موہب چاچو کی کیفیت پہ بے اختیار ہنس دیا۔ تو بکواس کرنے سے باز نہیں آئے گا، کبھی کچھ کہتا ہو اور کبھی کچھ۔ ریئلی چاچو، آپ مجھے اس وقت رومیو کی کاپی لگ رہے ہو۔ تم بکواس کرنے سے باز نہیں آؤ گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں بیوقوف لڑکی کے لیے رومیو بننے کی۔ سالار نے سگریٹ مسلنے کے بعد پھر سے نیا سگریٹ سلگایا تو موہب نے جھپٹ لیا۔ بس کریں چاچو، اسموکنگ صحت کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے۔ موہب کی طرف اس نے گھور کر دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ اچھا بس، اب آپ غصہ تھوکیے اور سنبھالیے اپنی بیوقوف سی لڑکی کو۔ موہب نے اٹھ کر ہنستے ہوئے اپنی جیبیں خالی کرنی شروع کی۔ خبیث شیطان کے چیلے، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ سالار کے چہرے پہ بڑی بے ساختہ مسکراہٹ آئی اور پھر وہ بڑی بے صبری سے ساری تصویریں سمیٹنے لگا۔ تمہیں تو گھر چل کے اچھی طرح نمٹوں گا، فی الحال تو یہاں سے کھسکو اور واپس پہنچو، بھابھی تمہاری غیر موجودگی سے پریشان ہوگی۔ سالار جو ان کے گھر سے تھوڑے ہی دور ایک ریسٹورنٹ میں تھا اسے باہر دھکا مار کے بولا، جاؤ بھائی۔ واہ واہ، ایسے چلا جاؤں؟ پہلے انعام نکالیے، میں نے اتنی جدوجہد کی ہے اور ابھی تو میں نے دوسری فلمیں بھی ڈیویلپ کروانی ہے۔ تم نے مجھے جتنا تنگ کیا ہے، ستایا ہے، تمہیں جرمانہ پڑتا ہے۔ چاچو، بے ایمانی تو آپ کر رہے ہیں، وعدہ کر کے وعدے سے پھر رہے ہیں، مجھے اندازہ تھا آپ ایسے ہی کریں گے، اس لیے میں نے اپنی آنٹی کی ایک زبردست پوز کی تصویر پہلے ہی بچا کے رکھی تھی۔ موہب نے جیب سے آخری تصویر نکال کر اس کی نظروں کے سامنے لہرائی تو سالار اس کی چالاکی پہ ہنس دیا، پھر اپنا والٹ نکال کے اس کے سامنے میز پہ پھینکا۔ ہو تو تم واقعی شیطان، لو پکڑو، نکال لو اپنی کمیشن اور دو تصویر۔ چاچو، آپ تو منگنی ہوتے ہی بدل گئے ہیں، شادی کے بعد تو بالکل ہی بدل جائیں گے۔ لینے دیں آنٹی کو، آپ کے سارے ٹاپ سیکرٹ میں انہیں بتا دوں گا۔ موہب نے اس کے والٹ سے ہزار کے 5 نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ارے کیا میرا والٹ خالی کرو گے؟ اتنی کمیشن کی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ نہیں ہے چاچو، بمشکل دوستوں کے ساتھ ایک ڈنر ہی ہوگا، آخر وہ بھی تو مجھ سے ٹریٹ مانگیں گے آپ کی منگنی کی۔ اچھا اب اٹھو، میں تو جا رہا ہوں، تم بھائی صاحب کی کار لے کر آئے ہو اس لیے فوراً پہنچو ورنہ بری طرح مار کھاؤ گے۔ چلو شاباش۔ پارکنگ میں آ کر اس نے محب کو واپسی کے لیے ہدایات دی اور خود بھی واپس گھر آ گیا۔ منگنی کے بعد بھی سالار کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی بلکہ 2 چند ہو گئی تھی۔ تصویروں میں حیا کا مکمل حسن دیکھ کر اس کے دل کی شدتیں مزید بڑھ گئیں۔ جب بھی اس کی منگنی کے حوالے سے بات ہوتی تو وہ بے دھڑک کہہ دیتا، اگر وہ لوگ منگنی کی بجائے شادی ہی کر دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا، آخر شادی تو ہونی ہی ہے۔ بھابھی مام، آپ نے ان سے نہیں کہا ورنہ وہ ضرور مان جاتے۔ ایک دن تو بھابھی ہنسنے کے ساتھ برا بھی مان گئی،
اس کا لاؤ والی پن ابھی تک نہ گیا تھا۔ وہ انہیں محب کی طرح عزیز تھا اور اب تک وہ ان سے اپنے لاڈ بھی بچوں کی طرح اٹھواتا تھا۔ اب بھی کھانے کے بعد ان کے کمرے میں براجمان ان سے سر میں تیل کی مالش کروا رہا تھا اور حیا کا ذکر نکلتے ہی اپنی شادی کے لیے خود ہی کڑ رہا تھا۔ سالار، انہیں اپنی بیٹی بھاری تو نہیں ہے؟ ابھی حیا کی عمر ہی کیا ہے اور پھر اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ کیسے ایسی حماقتیں کر لیتے ہو؟ شکر کرو فیض کی وجہ سے وہ لوگ ابھی منگنی کے لیے راضی ہو گئے، ورنہ نازک اور ان کی بیوی جان کے ارادے تو نہیں تھے۔ خیر، انکار کر دیتے تب بھی منوا ہی لیتا، اسے بڑے اعتماد سے کہا۔ آپ ایک بار زور دے کے تو کہتی، میں نے اس کی پڑھائی کیا کرنی ہے؟ میرے لیے وہ انڈر ایف اے ہی کافی ہے، کسی دفتر میں بٹھانے کے لیے شادی نہیں کروں گا۔ اینی بھابھی تو پہلے اس طرح بولنے پہ حیران ہوئی، پھر سر پہ زور سے چپل لگائی۔ سالار، کچھ شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں، ماں کی جگہ، کوئی سہیلی نہیں۔ فرحاج نے تو کبھی میرے سامنے شادی منگنی کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور تم نہ جانے کس پہ گئے ہو، کوئی سنے تو کیا کہے گا میں نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی۔ اینی بھابھی کو زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ تمہیں کچھ یاد ہے پچھلے سال تمہاری بھتیجی کے لیے ایک پرپوزل آیا اور تم کیسے آگ بگولا ہو گئے کہ ان کے گریجویشن سے پہلے ایسی بات سوچے بھی نہیں، اور اب اپنے لیے دوسروں کی بیٹی کا تمہیں خیال ہی نہیں۔ تم اپنے معاملے میں خود غرض ہو رہے ہو، میں تو خود بیٹیوں والی ہوں، حق بات کہوں گی۔ حیا کی ابھی عمر ہی نہیں شادی والی۔ فرسٹ ایئر کی طالبہ کو بھلا شادی کی نزاکتوں کا کیا احساس؟ اس کے قد کاٹ پر تم مت جاؤ، یہ بھی تو سوچو اس میں تمہارے ساتھ چلنے کی شعوری صلاحیت اور آگہی بھی ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں تو عمر اور وقت کے ساتھ اس میں پیدا ہوں گی۔ اپنی لاڈلی بھتیجیوں کو ہی دیکھ لو، افشین 3rd ایئر میں اور نوشی 2nd ایئر میں آ گئی ہے، مگر عقل نام کی نہیں ہے دونوں میں، ہر بات پر ادھم مچا دیتی ہیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو ابھی شادی منگنی کے قابل نہیں سمجھتی، تو حیا ان سے چھوٹی ہے۔ آپ شرافت سے اپنے کام پہ لگو، زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے؟ بھابی جان نے اسے اچھا خاصا لتاڑا۔ وہ ان کی ڈانٹ سن کر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ ان ساری باتوں کا گن گن کے بدلا لوں گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بھابی جان کے سامنے تو کبھی یہ ذکر نہیں کیا، البتہ خود دل ہی دل میں کٹتا تھا۔ اس کے ساتھ اصل مسئلہ یہ تھا کہ باوجود خواہش کے وہ حیا کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے شوق کے ہاتھوں بے حد مجبور ہو رہا تھا۔ من کی تشنگی اس کی ایک جھلک، اس کی دید کے ایک لمحے کی طالب تھی، لیکن افسوس بے شمار رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل تھیں۔ وہ اپنی ہوتے ہوئے بھی خود سے بہت دور تھی۔ ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پنڈی کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ 1-2 بار اسے حیا کے کالج کے باہر موقع ملا بھی، مگر اگلے لمحے اس کی ساری حسرتیں حیا کے بھائی کی آمد پر بے موت مرنے پہ مجبور ہو گئیں۔ بھابھی بھی اس کی خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے آخر ہار کر خود ہی شادی کا تقاضا لے کر اس کے سسرال بی بی جان کے پاس گئی تھی، مگر بی بی جان ابھی 2 سال سے پہلے حیا کی رخصتی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بھابی جان نے سمجھاتے ہوئے بی بی جان کے ارادوں سے اسے آگاہ کیا تو یہ سن کر سالار آگ بگولا ہو گیا۔ اگر انہوں نے شادی نہیں کرنی تو منگنی کیوں کی تھی؟ اس وقت جلدی کیوں مچا رکھی تھی؟ اسے غصے میں احساس نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے۔ جلدی انہوں نے نہیں، تم نے مچائی تھی۔ میں نے گن پوائنٹ پہ ہاں تو نہیں کروائی، وہ نہ بھی کر سکتے تھے۔ اب فضول کی تعویلوں سے تو انکار ہی بہتر۔ ٹھیک ہے، قصور ان کا صحیح، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں اب وقت سے پہلے انہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم ہی کچھ صبر کر لو، یا پھر تم سے کچھ ہوتا ہے تو کر لو۔ بھابی جان کو بھی اس کا رویہ اچھا نہیں لگا، سو برا مان کے بولی۔ وہ نہ جانے کس دھن میں تھا، فوراً بولا، مجھے اب کیا کرنا ہے؟ بیٹھی رہے ساری زندگی اپنی ماں کے پاس، میں کوئی مرا جا رہا ہوں؟ ان کی خیر خبر لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بچپنے پہ اینی بھابھی بھی غصے کے باوجود ہنس دی۔ پھر انہوں نے کبھی سالار کے سامنے حیا اور اس کے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے پاس بھی پہلے جیسی فرصتیں نہیں تھی جو اپنی بے چینی دکھاتا سناتا۔ وہ گھر سے باہر زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ محب نے کئی بار اسے جرنلسٹ شاہانہ قدیر کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ بھی کئی بار اپنے چاچو کو سمجھا چکا تھا۔ اب بھی اس کے کمرے میں گھستے ہی پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گیا۔ کوئی کام ہے؟ کف کے بٹن کھولتے ہوئے مڑ کر اس نے محب سے پوچھا۔ چاچو، اٹس ناٹ فیئر، آپ کو یاد ہے آپ کی منگنی ہو چکی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میری منگنی کا تمہیں خیال کیوں آیا؟ مجھے اس لیے خیال آیا کیونکہ آپ کو خیال نہیں رہا۔ آج آپ سارا دن کس کے ساتھ تھے؟ کیا تم میری جاسوسی کرتے ہو؟ شاہانہ قدیر کے ساتھ آپ کا کیا چکر ہے؟ کیا آنٹی حیا کی جگہ کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں؟ یار کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہانہ قدیر ایک جرنلسٹ ہے،
اب نے تھیسس کے لیے کچھ انفارمیشن چاہیے، میں ہیلپ کر رہا ہوں، تو کیا فرق پڑ گیا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، آخر آپ کی ڈیوٹیز میں فیمیل جرنلسٹ کی ہیلپ کرنا ہی کیوں شامل ہے؟ اب تو آپ کی من پسند خوبصورت سی منگیتر ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی اور کو حیا آنٹی کا حق دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں؟ محب نے ضد چھو کے کہا، تم میرا مسئلہ نہیں سمجھو گے اور تم میری جاسوسی کرنا چھوڑ کر اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دو۔ سالار نے اسے پیار سے تھپ تھپا کے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گیا اور سالار ایک سرد سی آہ بھر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ خیال یار سے پس و پیش کے لیے وہ حد الامکان مصروف رہتا تھا، لیکن پھر بھی دیوانہ دل بےتاب ہو کر کوچہ یار تک جانے کے لیے مچلتا رہتا تھا۔ حیا کے انٹر کے امتحانات ہو رہے تھے، اس دوران وہ 2-3 بار اس کے کالج ٹائم میں وہاں چکر لگایا تھا، دور دور سے اس کا دیدار بھی کیا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا حسن جہاں سوز سالار کو مزید بے چین کر گیا تھا۔